لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عزیزان گرامی، ایک اہم موضوع جو ہے وہ ہے اصول دین. اصول دین کے حوالے سے آپ کی میں خدمت میں عرض کروں، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اصول دین میں ہم جو حق ہے نہ وہ بیان کیا جاتا ہے، نہ ہی اس طریقے سے عوام الناس نے اپنے عقیدے کو سمجھا ہے. ہم اللہ رب العزت کے حوالے سے جس طریقے سے توحید کو سمجھنا چاہیے، اس پہ تحقیق کر کے اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے، اس طرح سے ہو نہیں پاتا. معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ موضوع جو ہیں خشک ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں واضح نہیں ہوں، باقی اعمال میں وہ طاقت و قوت آ ہی نہیں پائے گی. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہم رسول اللہ کے بارے میں مختصر جانتے ہیں، نبوت کے حوالے سے ہم اتنا نہیں جانتے. خود نبوت کیا ہے؟ یہ نبوت رب العزت کن صفات کے حامل افراد کو عطا کرتا ہے، پاک پروردگار کی سنت اس حوالے سے کیا ہے. اسی طرح ہم ایک مختصر ائمہ سے مربوط معرفت رکھتے ہیں.
خود امامت کیا ہے اس کو ہم آج تک عوام کو نہیں کہوں گا سمجھا نہیں پائے، ہم نے یہ قدم اٹھایا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے امام، ایک ہے امامت۔ اگر ہم امامت کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کریں اور سمجھ جائیں تو دوسرے مکاتب فکر سے بات کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا کہ امامت کا عہدہ جو ہے وہ کن افراد کو دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا صفات ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اس طریقے سے خود پڑھیں گے، معاشرے میں اس بات کو عام کریں گے، تو ہماری نسل خود اپنے عقیدے کو بچانے کے قابل ہو جائے گی، دفاع کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ آج جس حوالے سے مجھے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرنی ہے وہ یہی ہے کہ امامت کے حوالے سے شدید اختلاف ہے باقی تمام مکاتب فکر سے، معمولی ان سے اس حوالے سے فرق نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا مصلحتیں ہیں کہ ممبر سے ہمارے بہت ہی سکون سے کہہ دیا جاتا ہے ان میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، فرق ہی فرق ہے اور انتہا درجے تک فرق ہے۔ وہ معصوم کے قائل نہیں ہیں، ہم معصوم کے قائل ہیں، اس سے بڑا اور کیا فرق ہوگا؟ ہم چند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا بنیادی ترین عقیدہ ہے اس کو دو پہ لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور وہ تقریباً ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ چیز تقریباً عام کی جا رہی ہے۔ عقائد کے حوالے سے ایک بات بیٹا آپ میری اچھی طرح یاد رکھنا، عقائد میں ذرہ برابر 1% نہیں بلکہ اس کا میں کہوں کہ لاکھوں حصے کر دیے جائیں نا، اس کا لاکھ کا 1% بھی گنجائش نہیں ہے اس میں آپ تبدیلی کریں۔ میں اس کے لیے آپ کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہت سی چیزیں ہیں جہاں معمولی سی غلطی نتیجہ انسان کو پھر نہیں ملتا۔ اس کے لیے میں آپ کو جو مثال دوں گا وہ یہ ہے، دیکھیں جب آپ اپنے موبائل سے کسی دوسرے ملک میں موجود اپنے کسی عزیز سے بات کرنا چاہتے ہیں، بھائی سے، بہن سے، والد ممکن ہے باہر ہوں، صحیح؟ آپ کتنے ڈیجٹ ملاتے ہیں؟ 14 ڈیجٹ ملاتے ہیں، 00، اس کے بعد 2 ڈیجٹ ہیں اس ملک کے کوڈ کے، پھر جو موبائل ہوگا اس کا 10 جو پہلے ہے اسے ختم کر کے آپ 3 ڈیجٹ ملاتے ہیں، پھر 7 ڈیجٹ پہ مشتمل ہوتا ہے نمبر۔ کتنے ڈیجٹ ہو گئے؟ 14۔ آپ 13 ڈیجٹ بالکل صحیح ملائیں، 14واں ڈیجٹ جو ہے وہ آپ فرض کریں 8 تھا، آپ 9 ملا دیں، جہاں آپ بات کرنا چاہتے تھے، رابطہ کرنا چاہتے تھے، ہوگی بات؟ کیوں؟
परसेंटेज अगर आप निकालें, कितना परसेंटेज आपकी सही थी? परसेंटेज निकालें, फकत 1%। ये कौन सी बात है? इतना मेहनत की, 99% सही किया, और फिर 1% की वजह से पूरा का पूरा नील एंड वाइट। ऐसा नहीं है कि बात होगी थोड़ी देर और लाइन कट जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मिलेगी ही नहीं। तो उसूल दीन की यही मिसाल है। फरूअ दीन में मैं नहीं कह रहा कि वहां ये मिसाल दी जाए। क्यों? क्योंकि फरूअ दीन में वाज़ेह है, तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम मुसलमानों के मकातिब फ़िक्र इस बात पे ईमान रखते हैं कि एक इंसान है, उसने फरूअ दीन को भी जैसे रब्बुल इज़्ज़त चाहता था वैसे अंजाम देने की कोशिश की। कहीं सुस्ती की वजह से कभी नमाज रह गई, कभी रोज़ा रह गया, ज़कात देर से दी, होम्स देने में थोड़ा डगमगाते रहे। इन तमाम चीज़ों का रिवायात में मौजूद है कि अगर सिद्क़ के दिल से बाकी आमाल को अंजाम देगा, इनका खुद रब्बुल इज़्ज़त मुदावा करेगा। यानी यहाँ बचत है। यहाँ 1% अगर फरूअ दीन में 1% रह गया, 5% रह गया, 10% रह गया, 90% आपने सही किया वैसे जैसे रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तो आपकी कामयाबी यकीनी है। शफाअत इन्हीं अफराद की होगी, तौबा इन्हीं अफराद की कबूल की जाएगी। लेकिन उसूल दीन में ज़र्रा बराबर ना आप और मैं अपनी तरफ से मिला सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। इसीलिए है कि अगर उसूल दीन सही ना होंगे तो आमाल कबूल ही नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आप दुनिया में देख रहे हैं, हत्ता वो अफराद जो रब्बुल इज़्ज़त पे भी ईमान नहीं रखते, इस्लामी एतबार से इस्लाम को ना मानते हुए भी कई चीज़ों को वैसे ही अंजाम देते हैं जैसे इस्लाम पसंद करता है। सच बोलना, बहुत से हैं रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे ईमान नहीं रखते, सच बोलते हैं और झूठ को बुरा समझते हैं। हक को हकीकत का साथ देना पसंद करते हैं, बहुत से हैं लोग। आया उनकी निजात है जो खालिक को ही नहीं मानते। आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अकीदा सही नहीं है, यही बात है ना। और ऐसा नहीं है ये आपका अकीदा है, मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र का अकीदा यही है। उसूल दीन में ज़र्रा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद में सूरह हज और सूरह लुकमान में रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बयान किया है, और साथ ही साथ सूरह जिन में तो निहायत ही वाज़ेह कहा है। सूरह जिन जो कुरान मजीद का 72 नंबर है सूरा, और उसकी आया है 23 नंबर। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। जो रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की मासियत करेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उनके लिए क्या है?
آتش جہنم مہیا ہے، نار جہنم، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بات بتا رہی ہے کہ یہ اصول دین سے مربوط ہے۔ فروع دین میں اگر کہیں مسٹیک ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک بہت ہی محترم استاد تھے، مرحوم ہو گئے ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، آپ سب کے مرحومین کو غریق رحمت کرے، مومنین کے مرحومین کو غریق رحمت کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اتنا خطا کرنا، جب خطا کرو گے میلے ہو جاؤ گے، جب میلے ہو جاؤ گے تو بہشت میں جانے سے پہلے دھلائی ہوگی، بہشت میں وہی جائے گا جو پاکیزہ ہو چکا ہوگا، وہاں پاکیزگی شرط ہے بہشت میں۔ وہ کہتے تھے دیکھو اتنا میلے ہونا کہ جب دھلائی ہونے لگے نا تو ایک آدھ دھلائی میں صاف ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھلائی ایسی کرنی پڑے کہ چیتھڑے اڑ جائیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کپڑا اگر بہت میلا ہو، یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ سمجھتی ہیں اس بات کو، گھر میں جس کپڑے سے جسے آپ ٹاکی کہتے ہیں اور صفائی کرتے ہو، صحیح، وہ بہت زیادہ میلی ہو جاتی ہے نا، اگر بہت زیادہ میلی ہو جائے آپ اس سے اسی طرح چھوڑ دیں، خشک تو ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اکڑ آ جاتی ہے، اور اکڑ جب نکلتی ہے نا تو 2-3 بار رگڑنے سے ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے دیکھو اتنا میلے نہ ہونا کہ دھلائی میں تمہارے چیتڑے ہی اڑنے لگے۔ مراد یہ تھی کہ بالآخر جب دھلائی ہوگی اپنے کیے کی سزا پا لو گے، پھر پلٹ آؤ گے بہشت کی طرف۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اصول دین میں مسٹیک ہوئی تو پھر بچت کی کہیں سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے سرنامہ کلام میں جو آیہ شریفہ تلاوت کی ہے کیا تھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو ادیان بہت ہیں لیکن پاک پروردگار کے نزدیک جو صحیح ترین بہترین جسے خدا پسند کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اب اگلی جو آیہ شریفہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ اصول دین کا حصہ مراد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دینا، جو دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی پیروی کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی روز قیامت نامہ اعمال میں اعمال لے بھی آیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اصول دین اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک دن سختی کا گزار لیں، ایک دن سختی کا بھی مراد یہ کہ جس طرح سے آپ کو کہا جائے ویسے اس دن کو گزاریں، اور اس کے مقابلے میں 100 دن اپنی مرضی سے گزاریں جو آپ کا جی چاہتا ہو، اور آپ کو ساری نعمتیں وہ ملیں گی جو آپ چاہتے ہو، جو نہیں چاہتے وہ بھی ملیں گی، اتنی ملیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایک دن کو چاہے سخت بھی ہوا ویسے گزارنا عقل
کے مطابق ہے یا ہٹ کر ہے؟ سب کے سب اس بات پہ متفق ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو متفق نہیں ہو؟ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں فرض کریں اس ایک ہاتھ میں 100 روپیز ہوں اور اس میں 1,00,000 روپیز کی ایک گڈی ہو، ان کا آپس میں کوئی موازنہ ہے، مقابلہ ہے؟ اگر یہ دینی پڑے، یہ 100 روپیہ دینا پڑے اور یہ حاصل ہو جائے، دینا بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ اچھا، میں بات کو تھوڑا اور مزید آگے بڑھاؤں، یہ 100 رہے اور اس میں 1,00,000 کی بجائے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں، 1 کروڑ آ جائے، کوئی ہے ان کا مقابلہ؟ کہو گے مولانا آپ دیہاتی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، الحمدللہ آپ کی بیٹیاں اچھی طرح پڑھی لکھی ہیں، ہمیں سمجھ ہے، 1,00,000 کا مقابلہ نہیں تھا، آپ 1 کروڑ کہہ رہے ہو، یہ تو 1 کروڑ نہیں، 1 ارب ہو اور یہ 100 رہے تو اب تو اچھا 1 ارب نہیں 1 کھرب ہو جائے، کوئی ہے جو اس کو بچا لے؟ اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ 1 کھرب۔ اب اگر میں کہوں کروڑ ہا کھرب ہو جائے اس طرف اور یہ 100 رہے تو قابل مقایسہ، اس کی خاطر اسے گنوانا، اور ہم گنواتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی بہت ہوئی، وہ میری بیٹی تعجب سے کہہ رہی ہے کیسے گنواتے ہوں گے؟ ہم بہت زیادہ زندگی ہوئی، کتنا ہے؟ 100 سال، اور اس کا جو میں نے کہا نا کروڑ ہا کھرب سال، سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ کروڑ ہا کھرب سال گزرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنے وقت کے امام کے ساتھ انہی کے ہی محلے میں، انہی کے ہی علاقے میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہی کے ہی زیر سایہ، ان کی کنیزیں، ان کی بیٹیاں، ان کے راہ کو اپنانے والے، انہی کے ساتھ رہو گے۔ تو اس کو کیسے گزارنا ہے؟ 100 سال میں نے کہا ہے، اللہ کرے سب کو نصیب ہو، ایسا ہے نہیں۔ اس میں بھی آپ کو پہلے 9 سال تو کہا کہ یہ شہزادیاں سکون سے رہیں، کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے 9-10 سال تک۔ پھر کہا نہیں، یہ شہزادیاں الحمدللہ یہ سمجھدار ہو گئی ہیں، اب کیونکہ سمجھدار ہو گئی ہیں تو اپنا کچھ بنانا شروع کریں، اپنی آخرت کو، اصل کو سنوارنا شروع کریں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ 100 جب آپ حساب کرنے جاؤ گے اتنا ہوگا بھی نہیں، اس کو اس کی مرضی سے گزار دو، اور باقی کتنا ہے کوئی لمٹ، اپنی مرضی سے گزار لو، جو چاہتے ہو ویسے گزار لو، اور یہ جو اس کی مرضی سے گزارو گے اس میں بھی وہ برکتیں حاصل ہوں گی جو اس کے حکم پہ، حکم عدولی پہ نصیب نہیں ہونے والی۔ بتاؤں کیا برکتیں ہوں گی جن کی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی؟ سب سے پہلی برکت یہ ہوگی کہ وہ رب آپ سے راضی ہوگا، اس سے بڑی برکت چاہیے۔ وقت کے امام آپ سے راضی ہوں گے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی بی بی راضی ہوں گی، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ سب کیا ہوں گے؟ آپ سے
خوش ہوں گے، آپ ان کی محفل میں بیٹھو گے، وہ فخر سے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں گی یہ میری بیٹیاں ہیں، انہوں نے جیسا میں نے چاہا ویسے انہوں نے زندگی گزاری۔ اب میں پلٹ آؤں اپنے اصل موضوع کی طرف، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آپ کو بتاؤں کہ اصول دین جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اگر اصول صحیح نہ ہوئے، فروع قبول قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اب اصول خود سمجھنے ہیں۔ کیسے سمجھنے ہیں کہ ان کو کوئی رد نہ کر سکے۔ مد مقابل آپ کے جو ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے، طاقت بھی کم نہیں ہے، اختیارات بھی ان کے پاس ہیں زیادہ۔ آپ کو اپنی نسل کو اس طریقے سے دین دینا ہے جس طریقے سے خود رب العزت اور اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ آپ کا دل کیا چاہتا ہے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیوں کہہ رہا ہوں، میرا دل کیا کہتا ہے کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ کوئی بھی غیر معصوم کہے کہ میرے خیال میں، خیال کرو کہ یہ خیال نہ آئے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دلیل ہونی چاہیے نا۔ دین میں جذبات کی جگہ ہے، کب ہے وہ بھی مجھ سے سن لیں۔ اگر میں کہوں نا بیٹھ کے آپ کے سامنے 1,000,000,000 مرتبہ ہوش ہوش ہوش، کم ہے۔ جب مکمل ہوش حاصل ہو جائے نا، اس کے زیر سایہ جوش صحیح ہے، نہیں تو جوش حرام ہے۔ جوش کب صحیح ہے؟ جب مکمل ہوش ہو، ہوش کے زیر سایہ، اس سے پہلے صحیح نہیں ہے۔ یہ جوش ہوتا ہے کہ پھر انسان کہتا ہے میرے خیال میں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہنا صحیح نہیں ہے غیر معصوم کا؟ اس لیے غیر معصوم کا مقام اور رتبہ جتنا بھی بڑھ جائے، نقص تو ہوگا نا۔ ممکن ہے نقص اتنا ہو جسے کہیں 1% ہو سکتا ہے نا، اور کمال ہوگا کہ کوئی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ 1% نقص رہ جائے۔ اگر یہ 1% نقص ہے یعنی ناقص ہے، ناقص کی بات دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ناقص کی بات دین بیان کرنے والے ہو سکتے ہیں، دین بنانے والے نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اصول دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسے ماننا ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔ نہیں کوئی کم مانتا ہے، اگر اتنا مانتا ہے تو نہیں، یہ کوئی ایسی گنجائش نہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ ناقص ہیں، آپ کی بات بھی ناقص ہے، اور ناقص چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اصول دین کے اعتبار سے جو مکاتب فکر ہیں، ابتدائی طور پہ 2 گروہ ہیں مسلمانوں میں۔ ابتدا سے کتنے؟ 2 گروہ، بعد میں ان میں گروہ در گروہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ بات جدا ہے۔ ابتدائی طور پہ 2 ہی گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نہ تو رب العزت نے نہ رسول اللہ نے کسی ہادی کو متعارف نہیں کرایا۔ دوسرا گروہ
جو شیعان حیدر کرار کا ہے وہ کہتے ہیں کہ رب العزت نے بھی ہادی کا تعارف کرایا ہے، رسول اللہ نے بھی خدا کے حکم سے کئی بار اسے بیان کیا ہے۔ اب دونوں گروہوں کا دعویٰ یہ ہے ان الحق، میں حق ہوں، ہم حق ہیں۔ اور اس روایت کو آپ نے بچپن سے سنا ہے، یہ روایت تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، کوئی ایک بھی مسلمانوں میں ایسا گروہ نہیں ہے جو اس روایت کو نہ مانتا ہو۔ کون سی روایت؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میری امت کے کتنے فرق؟ 73، 73۔ کہا یہود کے 71 تھے، جناب موسیٰ جب چھوڑ کے گئے اس کے بعد کتنے ہو گئے گروہ؟ 71۔ ایک حق پہ رہا اور 70 حق سے ہٹ گئے۔ جناب عیسیٰ کے بعد کہا کتنے؟ 72۔ ایک حق پہ اور 71 راہ حق سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے۔ وجہ وہی تھی میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے، گروہ بنتے گئے۔ کہا میرے بعد 73 ہوں گے، ایک حق پہ ثابت قدم رہے گا اور 72 راہ حق سے منحرف ہو جائیں گے۔ اب میں آؤں اس بات کی طرف، ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے گا۔ میں اس بات کی طرف آؤں جو تھوڑی دیر پہلے اشارہ کی۔ اب بتائیں اس دنیا کا معاملہ اس دنیا کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا مجھے دیکھنا ہے ان 73 میں راہ حق پہ ثابت رہنے والا کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں ہم، دونوں کو رائٹ ہے، لیکن کہنے کا دونوں کو رائٹ ہے، دلیل کے ساتھ۔ دلیل کا آپ کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں نہیں۔ یہ بیماری سابقہ امتوں میں رہی ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں آپ۔ قالت الیہود، یہود کیا کہتے تھے؟ لیست النصارى علی شیء، یہ حق پہ نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کیا؟ کہ یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ حق پہ، ہم حق پہ ہیں۔ باقاعدہ وہ کہتے تھے یہ جہنم میں جائیں گے، ہم ہیں جن کے لیے رب العزت نے بہشت کو سجا رکھا ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، قرآن ہے۔ کہا کہ اب نصارہ کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں کہ یہود حق پہ نہیں ہے، بہشت کو اللہ نے ہمارے لیے سجایا ہے اور یہ جہنم کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ کو مسلمانوں میں یہ مسئلہ ہے، نہیں نہیں، یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے رب العزت اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ یہ کہا ہے مسلمان جھگڑالو ہیں، نہیں نہیں، یہ مسلمانوں پہ تہمت ہے۔ آیا جھگڑالو نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہے، فقط مسلمان ایسے ہیں، یہ تہمت ہے۔ قرآن کے بقول یہود کہتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم حق پہ ہیں۔ اور مزے کی بات، جب مسلمانوں کے مقابل آتے ہیں اس وقت قرآن کی آیت کا پیغام کچھ اور ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، دونوں، مسلمان حق پہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھو کفار کی فکر یہ ہے،
کہ اپنے مد مقابل کے جب آتے ہیں سامنے تو اتحاد کر لیتے ہیں. یہ مزاج کس کا ہے؟ کفار کا ہے. یہ پاکیزہ اذہان کا مزاج نہیں ہے کہ اب جو مشترک دشمن ہے اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ ایک ہو جاؤ، ویسے ایک دوسرے کے خلاف رہو. یہ مزاج کفار کا ہے. اب یہ بات رہی ہے ہمیشہ. رب العزت کا کیا فرمان تھا؟ قل، اے میرے حبیبی نے کہہ دے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اے میرے حبیبی نے کہہ دو کہ تم دونوں یا جتنے بھی ہو، تمہارا یہ ان الحق کا نعرہ لگانا ٹھیک ہے، لگاؤ، لیکن دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں. اب ہم آئیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا کہا گیا کہ 73 فرقے ایک حق پہ، 72 راہ حق سے ہٹ جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہوگا. آیا اس وقت بحث، مباحثہ، جدل یہ کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ مجھے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے تو بحث ہوگی نا. آیا دین اسلام بحث کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، آپ اور میں سیکھنے آئے ہیں تو ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم آئندہ نسل کو جب پیغام دیں دین اسلام کا، ہر اعتبار سے نپا تولا ہوا ہو. فرض کریں اگر دین کے بحث ہی جائز نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. آیا دین اجازت دیتا ہے بحث کی؟ تو کیسے معلوم ہوگا؟ حدیث کا سہارا لیں تو ممکن ہے وہ کہیں یہ حدیث ضعیف ہے. تمہارے ہاں ہوگی معتبر، ہمارے ہاں کیا ہے؟ ضعیف. تو قرآن ایسی کتاب ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا. بیٹا جہاں بھی بحث کرنے جاؤ نا، اسی طرح شروع کرنا. قرآن وہ کتاب ہے، تمام مکاتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا منکر کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر ہے. سیدھا سیدھا کافر نہیں کہو، ٹیکنیکل طریقے سے کہا کرو. وہ جو چبھنے والی بات ہے نا، اس کو بھی میٹھی گولی بنا کے کھلا دو. کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کسی ایک کا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوئے گھبرائیں، تمام کا یہی ہے، ہمارا بھی یہی ہے. قرآن کا منکر کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے باہر. اچھا، فقط قرآن کا منکر نہیں، ایک آیت کا منکر بھی تمام مکاتب فکر کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت نہیں، ایک لفظ کا منکر. سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک لفظ نہیں، ایک حرف ہے نا، صاد، کاف ہے نا، یہ ان کا بھی منکر. تمام کا عقیدہ یہی ہے. فقط اتنا نہیں، زیر و زبر و پیش و جزم کا بھی منکر. تمام مکاتب فکر کا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو پہلے تو مد مقابل سے یہ بات اعتراف کرا لیا کرو کہ بھئی یہ عقیدہ ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن آیا ہمیں اجازت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ہاں کرو، بحث کرو، لیکن احسن طریقے سے. حسن بھی نہیں، بہتر بھی نہیں، بہترین طریقے سے. بدتمیزی سے نہیں، غصے سے نہیں، آستینیں چڑھا کے
آرام سے، سکون سے. جب آپ حق پہ ہو تو پہلی اس کی شرط یہ آپ کو سکون میں ہونا چاہیے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کس بات کی پرواہ، کس بات کی گھبراہٹ؟ سکون سے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہترین طریقے سے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، اس کی آیت نمبر 125 جو آیہ شریفہ میں نے تلاوت کی ہے. فقط مسلمانوں کے درمیان نہیں، کل کو آپ فرض کریں اپنے ہی ملک میں یا بالآخر یہاں سے آپ موو کر جاتے ہیں، ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو خود سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت آپ نے سنی ہوگی، نہیں تو کبھی پھر میں یاد کرا دوں گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں نا، یہ آب زلال کی مانند ہوتے ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا زمین کو سیراب کر دیتے ہیں. تو آپ ان میں سے ہو. ممکن ہے کل کو آپ میں سے کوئی یو ایس اے چلا جائے، کوئی کینیڈا چلا جائے، کوئی آسٹریلیا چلا جائے، کوئی جاپان چلا جائے، کہیں بھی وہاں جا کے ضروری نہیں ہے مسلمانوں سے اہل کتاب سے بحث ہو جائے. آیا ان سے اجازت ہے؟ اس کے بارے میں بھی کیا حکم ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا اہل الکتاب، یہاں کہا ان سے مجادلہ نہیں کرو، لیکن آگے ہے کہ کرو. الا باللتی ہی احسن، وہی بات کہ یا تو ان سے بحث نہیں کرو، کرنی ہے تو بہترین انداز سے. بہترین انداز کسے کہا ہے رب العزت نے؟ کہ کیا کرو؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کیا کرو؟ دلیل لے کے آؤ. دلیل تمہاری وہی ہونی چاہیے، ایک اور ایک دو ہوتے ہیں. زمین تا آسمان ادھر سے ادھر لوگ تحقیق کریں، پٹک ماریں، 2 اور 2 4 ہوتا، کبھی بھی اس کو 5 یا 3 ثابت نہیں کر سکتے. دلیل آپ کی ایسی ہونی چاہیے. اب ہم جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھا کہ آیا کوئی ایسا طریقہ ہے بحث و مباحثے کا جسے قرآن نے ناپسند کہا ہو، ناپسندیدہ کہا ہو؟ ہاں بالکل. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، رب العزت فرما رہا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں انسانوں میں سے جو مباحثہ کرتے ہیں فی اللہ، ذات حق توحید کے حوالے سے یا دین رب العزت کے حوالے سے مباحثہ کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ احسن طریقہ. وہ جو احسن طریقہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ بغیر علم، علم کے بغیر مباحثہ کرنا صحیح. یہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے جوان بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لگے ہوئے ہیں، اگر جب تک علم نہیں ہے، دین پسند ہی نہیں کرتا، اجازت ہی نہیں دیتا کہ دین کی جنگ لڑو، تمہاری وجہ سے دین کمزور پڑے. جب علم ہو اس وقت اجازت ہے. بغیر علم و ہدن، اور بغیر ہدایت کے. علم بھی کافی نہیں ہے، وہ علم تمہارے لیے جو ہدایت کا سبب بن چکا ہو، علم ہو آپ کو بھی، سامنے جائیں اسے وہ رد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، چاہے علم ہو. علمی اعتبار سے باتیں بیٹا رد ہوتی ہیں نا. یہ جو آئے دن ترقی ہو رہی ہے، سابقہ بات رد ہوتی ہے جو علمی ہوتی ہے، جسے سب قبول کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہی علمی بات معلوم ہوتا ہے کہ نہیں،
ہم صحیح نہیں سمجھے تھے. تو کہا ہدایت بھی ضروری ہے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ وَکِتَابٍ مُنِیرٍ، اور ہر کتاب نہیں، یہ روشن کتاب، یہ نور عطا کرنے والی کتاب، یہ قرآن مجید. یعنی علم ہو تو قرآن کے حوالے سے، ہدایت ہو تو قرآن کے حوالے سے اس وقت حق ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس بحث و مباحثے کو پسند نہیں کیا گیا. یہاں تک میری جو گفتگو تھی وہ مقدماتی گفتگو تھی. یہاں تک کیا تھا کہ ہم جو تحقیق کرنے والے ہیں کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے، ہمارے لیے ان چیزوں کا حکم ہے. ریسرچ کرو، لیکن انداز تمہارا یہ ہونا چاہیے، اور جب بحث کرو مخالف سے تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے. اور یہ خصوصیات تم میں اگر نہیں پائی جاتی تو تمہیں قرآن اور دین بحث کی اجازت ہی نہیں دیتا، کیونکہ تمہاری وجہ سے حق کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. یہ تو ہے تحقیق کرنے والے کے لیے. سننے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا آپ اور میں ایسی باتیں سنیں؟ ہے اجازت جب تحقیق کی باتیں ہو رہی ہیں؟ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ، رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ فَبَشِّرْ، میرے ان بندوں کو بشارت دیں اے میرے حبیب، یستمعون القول، جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں. یہ حوصلہ ہونا چاہیے، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ جو احسن کی بات تھی، سنو سب کی، اپناؤ کسے؟ جو بہترین ہے. اپناؤ کسے؟ جو بہترین ہے. سنو سب کی، سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. جب تک سنو گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی بات صحیح ہے یا نہیں؟ کہا سب کی سنو، لیکن ان میں سے اپناؤ کس سے؟ جو بہترین. تو سننے والوں کو بھی بشارت دی گئی. اب ان مقدمات کے بعد سب سے پہلی چیز کہ ایک گروہ کا کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نہ تو اللہ رب العزت نے نہ رسول اللہ نے ہادی، رہنما، امام نہیں بنایا، تعارف بھی کسی کا نہیں کرا. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے شیعہ نے حیدر کرار کا کہ رب العزت نے بھی بیان کیا ہے اپنے کلام کے ذریعے، اس کے حبیب نے روایات کے ذریعے بھی بیان کیا ہے، اور قرآن کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے کہ رب العزت نے یہ حکم کیا. ایسا ہے نا؟ تو ان سے تو دلیل آپ اور میں کیا مانگیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں. اب دلیل ہمیں دینی ہے. اس دلیل کو دینے سے پہلے وہ بات ان کے سامنے دہرانی ہے کہ بھائی وہ عقیدہ تو پکا ہے نا کہ قرآن کا منکر، اس کی آیت کا منکر، اس کے ایک لفظ کا منکر، اس کے ایک حرف کا منکر، اس کے زیر و زبر کا منکر، وہ کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا کتابٍ مبین. قرآن کہتا ہے ہر خشک و تر میرے اندر موجود ہے. تم کہتے ہو اہم ترین چیز موجود نہیں ہے. اس آیا کے منکر ہوئے.
فقط یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے اندر موجود نہ ہو. کہا کوئی چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہو. تو قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہر خشک و تر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. اور دین کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس ضابطہ حیات کو، جسے مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے مجھے دین لینا کس سے ہے. اگر اس کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے تو نقص ہے. اور قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ نقص رکھنا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ناقص کر دینا ہے. تو ہم ان سے فقط اتنا کہیں گے کہ تم نے کہا دائرہ اسلام سے خارج، تو ان چیزوں کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہر خشک و تر موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو. تو قرآن تو کہتا ہے بیان کی گئی. اس کے لیے قرآن واضح کہہ رہا ہے رب العزت کے پیغام کو. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، رب العزت کہہ رہا ہے ہدایت میری ذمہ داری ہے. اگر خدائی اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو روز قیامت ہم سے کیا سوال کرے گا؟ کہیں گے بارہ الہ تو نے ہدایت فرمائی ہی نہیں. ہدایت فرمائی ہوتی تو ہم 73 میں سے کسی ایک کو اپناتے. ہم تو اسی میں پھنسے رہے کہ ان میں سے کون صحیح ہوگا، کیونکہ ہدایت تھی ہی نہیں. ہدایت ہوتی جو حق تھا اسے اپنا لیتے. رب العزت کہے گا کہ میں نے حجت تمام کی، میں نے باقاعدہ یہ بھی پیغام دیا تھا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے جو صراط مستقیم ہے اس راہ کی ہدایت کر دی. اب تمہاری مرضی ہے، شکر گزار بندے بنو، تمہاری مرضی ہے کفر اختیار کرو. رب العزت کہے گا میں نے تو ہدایت بھی کی اور تمہیں یہ بھی کہا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، یہ مضبوط ترین ہدایت کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہم نے کر دی ہے، مکمل ہدایت کر دی ہے. اب تمہاری مرضی تم شکر گزار بندے بنو، تمہاری مرضی کفر اختیار کرو. اس سے ہٹ کر رب العزت کہے گا کہ تم نے یہ آیا تلاوت نہیں کی تھی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ افراد جن کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری راہ میں سعی و کوشش کرتے ہیں، حق پانے کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لیکن فینا ہماری راہ، اپنی اس کے لیے نہیں، اس کا عمل ذات حق کے لیے ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجھے نہیں معلوم آپ میری جو بیٹیاں بیٹھی ہو
آپ گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے آپ کو، یہاں تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، کہیں اور اگر مدرسے میں آپ پڑھتے ہو. یہ لام جو ہے نا تاکید ہے، لَنَهْدِيَنَّ ہے نا، اس کے اوپر لام پہلے جو ہے لفظ کیا ہے؟ نہد. لام جو ہے تاکید ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ، یہ جو تشدید ہے یہ کیا ہے؟ تاکید در تاکید ہے. ابتدا میں بھی کلمے کے تاکید، آخر میں بھی بھرپور تاکید. ہم حتمن 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 کہتے کہتے تھک جاؤں پھر ترجمہ صحیح ہوگا. رب العزت کہتا ہے جو میری راہ میں صحیح کوشش کرتے ہیں، حق کو پانے کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں، حق کی تلاش میں صحیح کوشش کو چھوڑتے نہیں بلکہ لگے رہتے ہیں، اور ہدف میری رضا و خوشنودی ہوتی ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم حتمن 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 ان کی ہدایت کرتے ہیں. سبلنا، اب ایک رستہ نہیں، کئی رستے. اب اس کے لیے پورے میدان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی رستے بنا دیتے ہیں. کام کیا ہے؟ صدق نیت سے تحقیق کرنا. تو اگر ہم کہیں کہ نتیجے کی طرف نہیں پہنچیں گے، ہدایت نہیں ہوگی، قرآن میں ہدایت نہیں ہے، قرآن مجید میں رب العزت کا یہ فرمان پھر کس کام کا ہے کہ ہم حتمن حتمن حتمن. بار الہ کہا گیا ہے کہ نہ تو نے ہمارے وقت کے امام کی رہنمائی کی ہے ہمیں، نہ تیرے حبیب رہنمائی کر کے گئے ہیں، تو اب ہم کہاں جائیں؟ جبکہ تیرا فرمان یہ ہے کہ میری راہ میں اگر صحیح کوشش کرو گے، میں حتمن 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 کیا کروں گا؟ تمہاری ہدایت کروں گا اور تمہارے لیے کئی راہیں کھول دوں گا. وہ ضروری نہیں ہے دینی مدرسے میں پڑھے تو حق پہ پہنچو گے، نہیں نہیں. کسی بھی فیلڈ میں ہوئے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہو اس طریقے سے راہیں روشن ہو جائیں گی، پروفیسر بن رہے ہو اس طرح سے روشن ہو جائیں گی، انجینئرنگ میں ہو اس طریقے سے روشن ہو جائیں گی. پھر تمہارے لیے ایک نہیں، جہاں ہوگے تمہارا کام ہے کیا؟ صحیح کوشش کرنا. ہمارا کام ہے حتمن حتمن راہیں تمہارے اوپر روشن کرنا. تو اب جو عقیدہ ہے کسی ایک آیت کا نہ ماننا، تو ان آیات کا کیا کریں گے؟ ہمیں فخر ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، ہمیں فخر ہے. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بہت ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی ماننی چاہیے، رسول کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی بھی ماننی چاہیے، امام کو مانتے ہیں، امام کی بھی ماننی چاہیے. حق بھی یہی ہے، لیکن ہمیں فخر ہے اصول دین کے حوالے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی ہی مانتے ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اصول دین کے معاملے میں ہم اللہ سے ہٹ کے کسی کی نہیں مانتے. اصول دین کے معاملے میں ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ سے ہٹ کے کسی کی نہیں مانتے. اصول دین کے حوالے سے ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے. یہ فخر ہمیں حاصل ہے. فروع دین میں میری دعا ہے جس طریقے سے ہم اصول دین میں ان کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے کہ فروع دین میں بھی ہم ان معصومین اور ذات حق کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں. لیکن اصول دین جو سب سے زیادہ اہم ہے، یہ فخر فقط اور فقط شیعان حیدر کرار کو ہے اور کسی کو نہیں ہے.
ہم اللہ کو مانتے ہیں اور فقط اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں اور فقط رسول اللہ کی مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں اور فقط امام کی مانتے ہیں، اور کسی کی نہیں مانتے۔ یہ ہمیں فخر ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں ہنس کے کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ڈال دیا کرو کہ اصول دین میں فقط واحد ہم ہی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی مانتے ہیں، اور اس طرح مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ تو اصول دین کو اب انشاءاللہ دوبارہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آپ کی خدمت میں وہ آیات جو قرآن میں واضح ہیں ہدایت کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے بھی پیغام دیا ہے اور وحی خفی کے ذریعے بھی پیغام دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک وحی جلی جو قرآن کریم ہے، اور یہ جو احادیث ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ وحی خفی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہے، قرآن نہیں ہے، وحی خفی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ وحی جلی ہے۔ رسول اللہ نے دونوں اعتبار سے سمجھایا ہے، رب العزت نے بھی واضح کی، انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کیا ہیں؟ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کیا ہے؟ ہادی بھی بھیجے۔ اس کے علاوہ آیات ہی آیات ہیں جس میں رب العزت نے واضح پیغام دیا ہے کہ میرے حبیب کے بعد کون ہوگا۔ صفات بھی بتائی ہیں، اگر کسی کو بنا دیا تم نے تو صفات اس میں ہونا لازم ہے۔ رب العزت شجاع کہے اور قرآن ہی ان کے بھاگنے کا کہہ دے تو صفت نہیں ہے، ہماری نہیں، ان کی اپنی تفاسیر میں موجود ہے۔ میدان میں ثابت قدم رہنے والے کون ہیں اور بھاگنے والے کون ہیں؟ اگر صدیق کا ہے، آج تو سوشل میڈیا ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں تھا، ان کے اپنے علماء بانگے دول کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا صدیق اکبر بھی ہے، علی تو ہے، فاروق اعظم بھی تو ہے۔ فقط اتنا نہیں بیان کر رہے ان کے علماء، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ تیرے علاوہ اگر کسی نے اسے اپنایا وہ جھوٹا نہیں، بہت جھوٹا ہوگا، کاذب نہیں، کذاب ہوگا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پہ لعنت ہے تو کذاب پہ کیا ہوگا؟ کئی برابر ہوگی۔ تو رب العزت نے ہمارا ہمیشہ سر عقیدے کے اعتبار سے سر بلند رہے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، رسول اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، معصومین کا عطا کردہ ہے، جن سے غلطی کی کوئی سوچنا بھی غلط ہے۔ تو ہمیں لیکن اپنی نسلوں کو بیٹا آپ نے جس میدان میں قدم رکھا ہے نا، اس میں آپ ہو جناب زہرا کی کنیزیں، فخر کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے فخر کے لیے۔ ایام ازاں ہیں، مختصر سا تم لوگوں کے اچھے نصیبوں کے لیے، دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے تھوڑا سا پرسا۔ جناب سکینہ کے مصائب بہت زیادہ ہیں،
اور بہت سخت ہے. دیکھیں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا 4 سالہ بچی ہو جس کے بابا، یہ عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں ابھی، بابا اس کے اس دنیا سے چلے جائیں اور کوئی آ کے اسے تماچے مارنے لگ جائے. یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جتنا بھی کوئی ہو دنیا میں، آپ نے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ دین اسلام کو نہ مانتے ہوں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کیا ہو، ان کا بابا کسی کا اس دنیا سے جائے، اور جائے بھی کیسے؟ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، صحت مند ہو، آرام سے، جس طریقے سے وفات کوئی پا جاتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، کسی تکلیف سے نہیں گیا ہو، لیکن دنیا سے چلا جائے. 4 سالہ 3 سالہ بچی ہو، کوئی آ کے اسے تماچے مارے، جو بھی آئے گا سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھے گا. یہ تو میں نے کہا کسی کے بابا کو جو ویسے ہی دنیا سے چلا جائے، کوئی بیماری نہیں دیکھی ہو، تکلیف نہیں دیکھی ہو. لیکن میں جس جناب سکینہ کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے بابا کے اصحاب مارے گئے، بابا کو مسلسل دیکھتی رہیں، وہ لاشیں اٹھا کے آتے رہے اور بابا کو اداس دیکھتی رہیں. بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. بیٹیاں اگر اپنے بابا کو اداس دیکھ لیں نا تو برداشت نہیں ہوتا، جا کے بابا سے لپٹ جاتی ہیں، بابا آپ کیوں اداس ہیں، بابا کیا بات ہوئی. لیکن بیٹی دیکھ رہی ہے بابا کیوں اداس ہیں. اصحاب کے بعد بھائی جانے لگے، اور محمد چلے گئے. پھوپھی کو دیکھتی تھی، گریا کرتی تھی، پھوپھی آپ کے دونوں لال چلے گئے. قاسم کا جب کٹا ہوا لاشا لائے نا، میرا دل کہتا ہے جناب سکینہ نے مدینہ کا رخ کیا ہوگا، روکے کہا ہوگا چچا حسن میری فرصہ پیش کرتی ہوں. میں نے سن رکھا تھا کہ مدینہ میں جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب دہن اقدس سے باہر آ رہے تھے، کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. آئیے میرے بھائی، قاسم کے ٹکڑے تھے. اور جناب سکینہ کے لیے یہ مصیبت کم تھی کہ بابا آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے علی اکبر کے لاشے کو لا رہے ہیں. کیفیت یہ ہے، دونوں پاؤں علی اکبر کے خط کھینچتے ہوئے آ رہے، یعنی مولا حسین اٹھا نہیں پائے اپنے لال کو. اور بابا کو دیکھا، بابا بہت مضطرب ہے. جب آ کے لاش علی اکبر کو خیموں کے پاس رکھا نا، سب نے جب دیکھا وہ مرچی کا پھل جو نکالا گیا، جگر معلوم ہے میرے بابا کتنا میرے بھائی کو چاہتے ہیں. جا کے بابا سے لپٹ گئی ہوگی، کہا ہوگا بابا آپ کے اکبر کا بات. سب سے بڑھ کے جب دیکھا نا دور سے، بابا بھی گئے ہیں میدان میں، علم کو بھی دیکھا، مشکیزے کو بھی دیکھا. ابھی دور تھے تو پتہ ہے بچوں کو بلا کے کیا کہتی تھی؟ دیکھو میں نہ کہتی تھی میرے چچا پانی لائیں گے، دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں. لیکن پریشان نہ ہونا، میں پہلے تمہیں پانی دوں گی، پھر اپنے علی اصغر کو دوں گی. کریمہ اہل بیت. جو دیکھا علم نزدیک آیا ہے نا، اور دیکھا علم آیا ہے، چچا نہیں آئے. زاروں قطار بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے، بابا ابو عباس کہاں رہ گئے، میرے ابو کہاں رہ گئے، ابو عباس مجھے چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے ابو عباس چاہیے. مولا کہے تو کیا کہے، رو رو کے کہتی ہے میرے چچا کہاں رہ گئے.
مولا گئے، جناب عباس کے خیمے میں گئے، عمود قائمہ کو لیا، لٹا دیا، بتا دیا ثقیلہ تمہارے ابو عباس نہیں رہے، رو رو کے لپٹ گئی بابا سے، بابا ثقیلہ کو پانی نہیں چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس قلیل توسل کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ مومنین میں، مومنات میں جتنے بھی بچے ہیں بار الہ ان سب کے نصیب بہترین نصیب فرما، ایسے بہترین جنہیں بار الہ تو بہترین کہتا ہو وہ بہترین نصیب ان کے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دین کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے، فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اپنی ذات، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار خصوصاً وقت کے امام سے پلک چپکنے تک ہمیں جدا نہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ان صحیح عقائد کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کا ظہور پر نور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن آداءہم جمیعا۔ آپ جو بھی دین کی خدمت کر کے جا چکے ہیں، مراجعین، علماء، مومنین، مومنات میں، ان کو یاد کرتے ہوئے، جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں شامل کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل